یہ سیریل کلر اتنا چالاک تھا کہ امریکی تحقیقاتی ادارے تقریباً 18 برس تک اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے، اور جب بالآخر پکڑا گیا تو اپنی ہی غلطی سے۔ وہ کون سی لغزش تھی جو اسے کیفر کردار تک پہنچانے کا سبب بنی؟ بی بی سی کلچر کے گریگ میکیوٹ کی تحریر پر مبنی بی بی سی ریڈز کے ساتھ میں عمر آفریدی ہوں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ اس کی پرتشدد مہم نے تقریباً 2 دہائیوں تک تفتیش کاروں کو پریشان کیے رکھا۔ پھر اس سے ایک ایسی بھول سرزد ہوئی جس نے پولیس کو اس کے دروازے پر لا کھڑا کیا۔ آج سے 30 برس پہلے بی بی سی نے اس کی گرفتاری کی خبر پر یوں تبصرہ کیا تھا: ایک اہل علم یعنی ایکیڈیمک جس نے ایک بوسیدہ کوٹری میں گوشہ نشینی اختیار کر رکھی تھی، بالآخر اپنے دروازے کا سراغ دے گیا۔ 3 اپریل 1996 کو امریکی وفاقی اہلکاروں نے مونٹانا کے دور دراز جنگلات میں بنے لکڑی کے ایک کیبن کا محاصرہ کرنے کے بعد تھیوڈور ٹیڈ کازنسکی کو برآمد کیا۔ اس بے ترتیب اور بگڑے ہوئے حلیے کے مالک کازنسکی اپنے اشتہاری پوسٹر کے خاکے میں سیاہ اینک اور ڈھاٹے یعنی ہوڈ میں نظر آتے تھے۔ تقریباً 18 برس تک یونا بومر امریکہ کے سب سے مطلوب مجرموں میں سے ایک رہا، ایک پراسرار شخصیت جو بغیر کسی واضح مقصد اور ترتیب کے سادہ پارسل بم بھیجنے کے پیچھے تھی۔ آخرکار ان کی اپنی تحریروں نے ان کی چغلی کھائی۔ امریکہ کے 2 بڑے اخبارات ان کا ٹیکنالوجی مخالف منشور اس شرط پر شائع کرنے پر رضامند ہوئے کہ وہ مزید قتل نہ کریں۔ ان کی مخصوص طرز تحریر کو سب سے پہلے ان کے چھوٹے بھائی کی بیوی نے پہچانا، حالانکہ دونوں کبھی ملے بھی نہیں تھے۔ بی بی سی نیوز نائٹ کے کرشنن گرومورتی کے الفاظ میں، وہ ماہر تعلیم جس نے سب کچھ چھوڑ کر ایک سادہ کیبن میں رہائش اختیار کی، اپنے ہی دروازے تک پہنچنے کا سراغ خود چھوڑ گیا۔ یونا بومر کی تلاش مئی 1978 میں ریاست الینوائے کے نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کو ایک سادہ گھریلو ساختہ بم موصول ہونے کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے 1 سال بعد ایسے ہی ایک اور واردات ہوئی۔ نومبر 1979 میں امریکن ایئر لائنز کو بھیجا گیا ایک بم دوران پرواز پھٹ گیا۔ اگرچہ بم سے مطلوبہ نقصان نہیں ہوا، لیکن اس کے دھوئیں سے 12 مسافروں کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ چونکہ ان کے اہداف بنیادی طور پر یونیورسٹیاں اور ایئر لائنز رکھتے تھے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی یا ایف بی آئی نے اسے یونا بوم کا خفیہ نام یعنی کوڈ نیم دیا۔ اگلے چند برسوں کے دوران انہوں نے مزید 13 حملوں میں بتدریج زیادہ پیچیدہ بم استعمال کیے، جن سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ چونکہ ان کے اہداف میں کوئی باضابطہ ترتیب نہیں تھی اور بم عام اشیاء جیسے لکڑی کے ٹکڑے اور لیمپ کی تاروں سے بنائے جاتے تھے، اس لیے تفتیش کاروں کے پاس اس کا سراغ لگانے کے لیے زیادہ شواہد نہیں تھے۔ ایف بی آئی کے چیف بیلسٹک تفتیش کار کرس رونے نے انہیں ری سائیکل بامر کا لقب دیا۔ انہوں نے 1996 میں بی بی سی کو بتایا، وہ کچرے اور استعمال شدہ مواد کے ڈبوں میں ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن سے وہ بم بنا سکیں۔ اپنی پرتشدد کارروائیوں کا جواز پیش کرنے کے لیے اپریل 1995 میں یونا بومر نے نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ کو 35,000 الفاظ پر مشتمل ایک مضمون بھیجا، جس کا عنوان تھا انڈسٹریل سوسائٹی اینڈ اٹس فیوچر، یعنی صنعتی معاشرہ اور اس کا مستقبل۔ اس مضمون میں انہوں نے دلیل دی کہ جدید زندگی نے انسانی آزادی اور وقار کو تباہ کر دیا ہے، اور دعویٰ کیا کہ صرف تکنیکی نظاموں کو ختم کرنے سے ہی مزید نفسیاتی اور سماجی نقصان کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر یہ مضمون ملک کے 2 سب سے موقر اخبارات میں شائع ہوا تو وہ مزید قتل نہیں کریں گے۔ واشنگٹن پوسٹ کے پبلشر ڈونلڈ گراہم نے 2016 میں بی بی سی کو بتایا، ابتدائی طور پر یہ واضح تشویش تھی کہ اگر ان کا یہ مطالبہ مان لیا جائے تو کہیں اس سے اسی نوعیت کے دوسرے مطالبات کا راستہ تو نہیں کھل جائے گا۔ ایف بی آئی کے خصوصی ایجنٹ ٹیری ٹریچی نے بی بی سی کو بتایا کہ ابتدا میں تفتیش کاروں کا خیال تھا کہ منشور شائع کرنا غلطی ہوگی، کیونکہ یہ بہت عجیب اور اشتعال انگیز تھا، لیکن پھر اپنے فیصلے پر اثر نو غور کیا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر یہ منشور شائع ہوا تو یہ تقریباً یقینی تھا کہ کوئی اس کے پیچھے کی آواز کو پہچان لے گا، کیونکہ الفاظ بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ 3 ماہ تک شدید بحث و تمیز کے بعد ان اخبارات نے ایف بی آئی کے مشورے سے اس منشور کو شائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے امریکی حیران تھے کہ ایک اشتہاری ملزم کو، جس کی نقاب پوش تصویر ایف بی آئی کے کئی پوسٹروں میں دکھائی دیتی تھی،
عوامی پلیٹ فارم پر اپنے خیالات کا پرچار کرنے کا موقع کیوں دیا گیا؟ ایف بی آئی نے یونا بومر کی شناخت اور سزا دلوانے والی معلومات کی فراہمی پر $1 ملین کا انعام رکھا تھا۔ 1993 میں اس مقصد کے لیے مخصوص ٹیلی فون پر 50,000 سے زیادہ ٹپس موصول ہوئیں اور منشور میں موجود اشاروں کی مدد سے اس پراسرار بمبار کی تصویر واضح ہونے لگی۔ بی بی سی کے گرو مورتی کے مطابق شاید یونا بومر کا غرور اس کے زوال کی وجہ بنا۔ مضمون میں بیان کیے گئے خیالات کے علاوہ اس کے خطوط سے سائنسدانوں کو اس کے علمی پس منظر کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو رہا تھا۔ ایف بی آئی کی یونا بوم ٹاسک فورس نے 200 مشتبہ افراد کی فہرست تیار کی۔ ان میں سے شمالی کیلیفورنیا میں رہنے والے 5 مشتبہ افراد کی کڑی نگرانی شروع کر دی گئی، مگر اس معاملے میں ایک اہم سراغ ایک غیر متوقع ذریعے سے ملا۔ فلسفے کی پروفیسر لنڈا پیٹرک، جو اپنے شوہر ڈیوڈ کازنسکی کے ساتھ فرانس میں چھٹیاں گزار رہی تھیں، بین الاقوامی اخبار انٹرنیشنل ہیرلڈ ٹرائبیون میں یونا بومر کے بارے میں شائع ہونے والی رپورٹس پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے 2016 میں بی بی سی کو بتایا، تقریباً ہر دوسرے دن میں یہ مضامین دیکھتی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر سوچتی کہ یہ ڈیو کے بھائی جیسا لگتا ہے۔ ایک رپورٹ میں مشتبہ شخص کی بڑھئی کے کام میں مہارت کا ذکر تھا، دوسری میں ٹیکنالوجی سے نفرت بیان کی گئی تھی۔ کچھ رپورٹس میں ان شہروں کے نام تھے جہاں بم پھٹے تھے، وہ مقامات جن میں ڈیوڈ کے بھائی نے کام یا رہائش اختیار کی تھی۔ سب کو ملا کر دیکھا تو اس میں موجود پیٹرن کو نظر انداز کرنا ناممکن تھا، لہٰذا انہیں اپنے شوہر ڈیوڈ سے مشکل سوال کرنا پڑا۔ میں نے کہا، کیا ممکن ہے کہ تمہارا بھائی یونا بومر ہو؟ لنڈا کے مطابق ڈیوڈ کو ابتدا میں اس پر یقین نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے منشور پڑھا تو وہ حیران رہ گئے۔ ڈیوڈ کمپیوٹر اسکرین پر بیٹھے تھے، میں دیکھ سکتی تھی کہ پہلا صفحہ پڑھتے ہی ان کے تاثرات بدل گئے۔ ڈیوڈ کازنسکی نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کے لیے یہ بہت خوفناک صورتحال تھی۔ میں نے واقعی اس امکان کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ میرا بھائی ایک سیریل کلر ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ یا شاید پوری دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب شخص۔ صورتحال انتہائی مشکل تھی۔ اگر وہ خاموش رہتے تو مزید جانے جا سکتی تھی، لیکن اگر ٹیڈ واقعتاً یونا بومر تھا تو اسے سزائے موت کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ میرے لیے اپنی بقیہ زندگی اس احساس کے ساتھ گزارنا کیسا ہوگا کہ اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ یونا بومر کی 17 سالہ تلاش کے دوران اس بارے میں ایف بی آئی کی مرتب کردہ مشکوک افراد کی فہرست میں تھیوڈور کازنسکی کا نمبر 2416 تھا۔ ایف بی آئی کی خصوصی ایجنٹ ڈاکٹر کیتھرین پکٹ نے 2025 میں بی بی سی کو بتایا تھا کہ شکاگو میں ان کے آبائی گھر میں ان کی والدہ نے ایک صندوق رکھ رکھا تھا جس میں سے ہمیں منشور کا ہاتھ سے لکھا ہوا اصل نسخہ ملا۔ یہ ایک مضمون تھا جو کازنسکی نے 1971 میں لکھا تھا اور اس میں وہی خیالات درج تھے۔ تفتیشکاروں نے کافی شواہد جمع کر لیے تھے تاکہ کازنسکی کے جنگل میں قائم بغیر پانی بجلی کے لکڑی کے کیبن کی تلاشی کے لیے وارنٹ حاصل کیا جا سکے۔ پکٹ کے مطابق کیبن شواہد سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ہمارے لیے سونے کی کان جیسا تھا۔ تفتیشکاروں کو بم بنانے کا مواد، 40,000 صفحات پر مشتمل ہاتھ سے لکھے ہوئے جرائد جن میں بم بنانے کے تجربات اور یونا بومر کے جرائم کی رودات تھی، اور ساتھ ہی ایک بم بھی ملا جسے بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کازنسکی کے بھائی ڈیوڈ ان کی گرفتاری کی خبر سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے 2006 میں بی بی سی کو بتایا کہ انہیں یعنی ان کے بھائی کو 2 وفاقی مارشلز نے لکڑی کے گھر سے باہر نکالا۔ وہ نہایت بری حالت میں تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور مہینوں سے نہائے بھی نہیں تھے۔ انہیں ایک سیریل کلر اور دہشت گرد کہا گیا۔ لوگوں کو ان یادوں کا کیا پتا تھا جو ٹیڈ کے بارے میں میرے پاس تھیں، وہ پیارا سا لڑکا جو میرا بڑا بھائی تھا۔ جلد ہی کازنسکی کے ماضی سے متعلق تصاویر اور معلومات سامنے آنا شروع ہو گئیں۔ 167 کے آئی کیو کے ساتھ ایک غیر معمولی میتھمیٹیشین جسے 2 درجے ترقی دے کر صرف 16 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ملا تھا۔ 20 سال کی عمر میں گریجویشن کے بعد وہ یونیورسٹی آف میشیگن گئے۔ ان کے سابقہ پروفیسر پیٹر ڈورن کے مطابق وہ اچھے خیالات کے حامل تھے، ایک حقیقی میتھمیٹیشین، اور اپنی پڑھائی کی بنیاد پر انہیں برکلی یونیورسٹی میں ملازمت مل گئی تھی اور امید تھی کہ ریاضی کے شعبے میں ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ مگر ان کے ساتھ ایسا کچھ پیش آیا کہ دنیا کے بارے میں کازنسکی کا نظریہ بدل گیا۔ گرومورتی کے مطابق انہوں نے اس شعبے کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا جس میں وہ بہترین تھے
اور 2 سال کے اندر ہی علمی دنیا سے قطع تعلق کر لیا۔ کچھ عرصے اوٹا میں رہے اور پھر مونٹانا جا کر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی بستی میں دیہی اور الگ تھلگ زندگی بسر کرنے لگے۔ گرومورتی کہتے ہیں کہ یہ واضح تھا کہ وہ ایک غیر معمولی ذہن کے مالک تھے، لیکن اگر تفتیش کار درست ہیں تو اس ذہن سے صرف ایک ایسے شخص کا غصہ بھڑکانے کا کام لیا گیا جو اپنی ملازمت سے نفرت کرتا تھا۔ کازنسکی کو 1996 میں بغیر پرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی اور انہوں نے زندگی کی بقیہ 3 دہائیاں امریکی جیلوں میں گزاری۔ جیل میں ان کا انٹرویو کرنے والے سائیکیاٹرسٹ نے انہیں ایک اسکیزوفرینک بتایا اور دعویٰ کیا کہ وہ ہمیشہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ 1999 میں ٹائم میگزین کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کازنسکی نے کہا تھا، مجھے کامل یقین ہے کہ میری ذہنی حالت صحیح ہے۔ کازنسکی نے مستقل خرابی صحت کی وجہ سے 2023 میں 81 برس کی عمر میں خودکشی کر لی تھی۔ BBC ریڈز۔ BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔